خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ. میں نبی پاک علیہ السلام کے جو نالین شریف ہیں اس میں تقریباً 3 طرح کی گفتگو اور 3 طرح کی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا. اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی جو شکل و شباہت تھی وہ کس طرح کی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کی شکل و شباہت کس طرح کی تھی. نمبر 2، ہم عموماً جو انگوٹھے والا جوتا استعمال کرتے ہیں، چپل استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں جیسے آج کل شوز ہیں یا بوٹ ہیں ویسے تو تھے نہیں. تو یہ جو انگوٹھے والی چپل میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ ہے، تو یہاں جو انگوٹھے والی چپل ہے ہم اس کو انگوٹھے والی کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں آتا ہے. اس کا ایک اس کو آپ تسمہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو چیز کہہ رہے ہیں کہ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کو آتا ہے. جو ہاتھوں میں شہادت والی انگلی استعمال ہوتی ہے. اور تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ حضور نے بذات خود جو نالین استعمال کیے تو وہ کہاں کیسے استعمال ہوتے تھے، اس کا وہ ایک تھا یا 2 تھے. ٹھیک. اور تیسرے نمبر پر کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو نالین شریف تھے وہ کس چیز سے بنے ہوئے تھے اور کس طرح کے تھے. یہ کس طرح کے تھے کا کیا مطلب ہے میں اس کو آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاں اس وقت موجودہ دور میں جو بعض اوقات نالین شریف اور دیگر تبرکات لوگ اس کی زیارت کرواتے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت ہے اور ہمیں وہاں کس نظر سے دیکھنا چاہیے یا ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری گفتگو آج انشاءاللہ مختصر وقت میں کریں گے. سب سے پہلے نمبر پر یہ آپ ذہن میں رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے جو یہاں لکھا ہے میں اس کا خلاصہ 3 چیزوں کا بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے جو مبارک جوتے تھے اس کے بارے میں محدثین نے، علماء نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کے جوتے کے نالین شریف کے 2 تسمے تھے. ایک انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان اور دوسرا اگلی انگلیوں کے درمیان ایک استعمال ہوتا تھا. جنہوں نے نالین شریف کی زیارت تصویروں میں بھی کی ہے نا، تو وہ آج کی گفتگو سننے کے بعد جا کر تھوڑا سا تصویر کو زوم کر کے دھیان سے دیکھیں گے نا تو انہیں اندازہ ہو جائے گا. یعنی اگر وہ تصویر کو سامنے رکھیں گے تو پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. یہاں لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے ایک تسمے والا جوتا استعمال کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے سب سے پہلے ایک تسمے والا جوتا استعمال کیا، اس سے پہلے 2 تسمے والا استعمال کرتے تھے. اور وہ جو 2 تسمے ہوتے تھے نبی پاک علیہ السلام جو جوتا استعمال فرماتے تھے، تو وہ جو تسمے ہوتے تھے وہ بٹے ہوتے تھے. یہاں حدیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال کان لنال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مثنن شراکهما، کہ نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کے 2 تسمے ہوتے تھے جو بٹے ہوتے تھے، تو بٹے میں 2 تسمے استعمال کیے جاتے تھے. پھر یہ ہے کہ جو اس زمانے میں چمڑا ہوتا تھا استعمال جوتے کے لیے، تو عموماً جو چمڑا ہے وہ کسی نہ کسی جانور کا استعمال ہوتا ہے اور اس پر بال ہوتے ہیں. تو احادیث میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو جوتا استعمال فرمایا ہے اس جوتے پر اس جو چمڑا استعمال ہوتا تھا اس پر بال نہیں ہوتے تھے. اس کو یہاں بیان کیا ہے. چنانچہ حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال ابن عمر رأیتک تلبس النعال السبتیۃ. حضرت ابن عمر سے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے جو بغیر بالوں والا جوتا ہے وہ استعمال فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي لبس فيها شعر. نبی پاک علیہ السلام نے التي ليس فيها شعر، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسا جوتا استعمال کرتے دیکھا کہ جس پر بال نہیں تھے.
یعنی وہ چمڑا جو استعمال کیا جاتا تھا وہ بالوں سے بالکل صاف استعمال کیا جاتا. پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بیان کی ہے آپ کے نالین شریف کی. آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یصلی فی نعلین مخصوفتین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دو نعل میں یعنی ایسے دو چپلوں میں نماز پڑھتے دیکھا کہ جو ڈبل سلائی کیے ہوئے تھے. یعنی میں آسانی کے لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کی تہ ایک نہیں تھی بلکہ دو تہ تھیں جن کی سلائی کی گئی تھی، اور اس میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا. یہاں جو نماز پڑھنے کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں جوتے استعمال ہوتے ہیں تو ہم انہیں جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں. تو بظاہر حدیث کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن نماز جوتے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. پہلے نمبر پر وہ پاک صاف ستھرا ہو، دوسرے نمبر پر سجدے کے تقاضے اس سے پورے ہو سکے. اگر نماز جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کھلاڑی جو نا وہ سجدہ کرتے ہیں گراؤنڈ میں، تو جو شوز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اس سے تو سجدہ ہوتا ہی نہیں. کہ سجدے کے لیے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یعنی وہ مڑنا ضروری ہے، ان کا منہ قبلہ کی طرف رہے اور وہ مڑیں، یعنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے، یعنی اس طریقے سے وہ فولڈ ہوں. تو ایسا ہوتا نہیں، اس لیے نماز پڑھنا اس طرح کے جوتوں میں درست نہیں ہے. پھر پاکی پلیتی کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے اس وقت بھی لوگ بسا اوقات جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ اگر جوتا ایسا ہے کہ جو پاک صاف ستھرا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں. اگر وہاں جوتے کے اوپر کھڑا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو اپنی کیفیت بھول جاتی ہے، اوروں پر نگرانی کرنے کی ضرورت زیادہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ جوتا اتاریں گے کیونکہ سامنے اتارا جاتا ہے کہ کوئی سنبھال نہ لے تو خود ہی سنبھال لیں، کیونکہ اور سنبھالنے والے ہوتے رہے ہوتے ہیں. جوتا سامنے ہوتا ہے تو بعض اوقات یوں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جوتا پیچھے کریں. بھائی پیچھے کریں تو پیچھے بھی تو کوئی ہے، اس کے سامنے بھی تو آئے گا. تو یعنی وہاں اگر جوتا پاک ہے صاف ہے تو ایسی صورت میں اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر جوتا اتار کے جوتے کے اوپر کھڑے ہیں تو پھر بھی جو کم از کم پاؤں کے نیچے والا حصہ اور جوتے کا اوپر والا حصہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ جوتا اتار لیا جائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جناب تپتی دھوپ ہو، دن 10 بجے کا ٹائم ہو اور گرمیوں کا دن ہو، پنجابی کا جیڑ ٹھاڑ دیتے تھے یا جون جولائی ہو اردو میں، تو آپ ان دنوں میں بندہ کھلے میدان میں اگر نماز پڑھے تو مشکل تو ہوگی. تو اگر ایسی کیفیت میں بندہ جوتے سمیت نماز پڑھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے. زیادہ بہتر اور ادب کا تقاضا بھی ہے کہ جوتا اتار لیا جائے. لیکن بہرحال یہاں چونکہ موضوع ہی آیا ہے اس لیے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں. مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین کے بارے میں، جوتوں کے بارے میں کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں. آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا یمشین احدکم فی نعل واحدۃ. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بندہ ایک جوتے میں نہ چلے. ایک جوتے میں تم میں سے کوئی بندہ نہ چلے. ہیں نبی لیکن تعلیمات کیسی کیسی دے رہے ہیں. یعنی جوتا بھی پہن کے چلنا ہے تو 2 جوتے پہن کے چلنے ہیں، ایک نہیں پہن کے چلنا، یعنی ایک پاؤں میں پہنا ہو اور دوسرے میں نہ پہنا ہو. مزید جوتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، حضرت جابر سے روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نہا ان یأکل یعنی الرجل بشمالہ او یمشی فی نعل واحدۃ. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ الٹے ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتے میں چلے. اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک میں اسی باب میں امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین. جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو سیدھے پاؤں سے ابتدا کرے. سبحان اللہ، سیدھے پاؤں سے ابتدا کرے. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. اور جب اتارے تو الٹے پاؤں سے اتارے. ہم مسجد میں آتے ہیں نا تو ہم جناب اتارتے ہوئے پہلے اتارتے الٹا پاؤں اتاریں، ٹھیک، یعنی الٹا پاؤں اتار کے اپنے جوتے پر پاؤں رکھ سکتے ہیں اور سیدھا اتار کے پھر ہم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. اب ہم نے جب جوتا پہننا ہے تو ہم نے سیدھا پاؤں پہلے پہننا ہے، لیکن مسجد سے پاؤں پہلے کون سا نکالنا ہے؟ یہ بائیں پاؤں نکالنا ہے.
تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ پاؤں الٹا پاؤں نکالیں، اپنے جوتے پر رکھیں، بائیں جوتے پر رکھ دیں، پھر سیدھا نکال لیں اور جوتا پہن لیں، پھر الٹا پہن لیں. یعنی یہ ایک ادب ہے، ایک اچھا کام ہے، کر لیا جائے تو اس کا ثواب ہی ثواب ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے چاہیے فلتکن الجملہ اولہما تنعل وآخرہما تنزع. حضور فرماتے ہیں پہننے میں دایاں پہلے ہو اور اتارنے میں بایاں پہلے ہو، یعنی جو ہے وہ بایاں پہلے ہو اتارنے میں اور دایاں آخر میں ہو. یہ کچھ اس کے انداز اور اس کا طریقہ کار جوتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ. حضور دائیں جانب کو پسند فرماتے، محبوب فرماتے جتنی استطاعت رکھتے، کنگھا کرنے میں، جوتا پہننے میں اور پاکی حاصل کرنے میں. اب حضور یہ چیزیں پسند فرماتے ہیں، ہماری روٹین کیا ہے کہ ہم خود ہی دیکھ لیں. آخری حدیث پاک جو راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جو جوتے تھے وہ 2 تسموں والے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے جو جوتے تھے وہ کانا لنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے جوتے بھی 2 تسموں والے تھے. اول من عقد عقدا واحدا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے جو 1 تسمے والا جوتا استعمال کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی نے استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو جوتے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جوتے ایسے ہیں نہیں کہ ہم جو عام روٹین کی سوئی ہے وہ اس میں گزار سکیں، ایسے جوتے نہیں ہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ہیں کہ اس میں سوئی گزارنے میں مشکل ہوگی. اس زمانے میں جو جوتا استعمال ہوتا تھا اس میں آسانی سے جو اس زمانے میں سوئی چلتی تھی وہ گزاری جا سکتی تھی. تو انہی جوتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ضرورت پڑنے پر اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے. یہاں چونکہ نالین سیل کی بات آئی ہے تو میں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے. یعنی یہ حضور کی انکساری ہے، آپ کی تواضع ہے، آپ کی عاجزی ہے. آپ نے کئی بار ایسا ہوا ہے، ایک سفر کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی کام کرنا چاہا اور آپ نے کیا بھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس کو سر انجام دے دیں گے، پورا کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں تمہارے اندر کسی امتیازی حیثیت سے رہوں، میں یہ پسند نہیں کرتا. حالانکہ آپ احادیث اور روایات کا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، خود بخاری میں اور دیگر روایات میں موجود ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر یہ نچوڑ نکالا ہے کہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ حضور حکم فرمائیں اور اس کام کو پورا کریں. لیکن یہ ان کی عاجزی ہے جو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. مجھے چند دن پہلے ایک سید صاحب نے بتایا، کہنے لگے ایک صاحب تھے تو ان کی بائک باہر کھڑی تھی، ممکن ہے جو بھی افسر آدمی ہوں یا جو بھی ہوں ان کی موٹر سائیکل کی بائک باہر کھڑی تھی. اب وہ اپنے آفس سے کلینک سے یا جو جگہ بھی تھی وہاں سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. یعنی وہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ 1 سے زیادہ دن دیکھا ہے، کھڑے ہو گئے بڑے جناب. اس کے بعد لڑکا آیا تھا سے 2-4 منٹ بعد اس نے آ کے موٹر سائیکل اچھے طریقے سے صاف کی اور صاف کرنے کے بعد پھر حضرت موٹر سائیکل پہ بیٹھے. اور تو ٹھیک ہے اگر ملازم اسی کام کے لیے ہے، اس کو وہ مجاز ہے اس سے موٹر سائیکل صاف کروانے کا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ بندہ اس لیے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہا یا موٹر سائیکل کو ہاتھ نہیں لگا رہا کہ میں تو افسر ہوں یا میں تو ڈاکٹر ہوں یا میں تو یہ ہوں، میں تو میری تو حد تک ہو جائے گی، تو یہ تکبر ہے، یہ بڑا پن ہے، اس سے منع کیا ہے. اور اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا نہیں کہ میں تمہارے اندر کسی امتیازی حیثیت سے رہوں. خود نبی پاک علیہ السلام نے کئی سفروں پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وہ سنا نہیں ہوا کہ سرکار علیہ السلام ایک سفر پر تھے. شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے حضور ایک سفر پر تھے تو باری باری آپ سواری پر سوار ہوتے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی جو حضور کے ساتھ تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر حضور نے بیٹھنا تھا حضور بیٹھے، جب حضور کا ٹائم ختم ہوا باری ختم ہوئی، ویسے تو سارا ٹائم ہی ہونا ہے لیکن یہ ان کی مہربانی ان کی محبت ہے. مجھے فرمانے لگے کہ آپ آ کے بیٹھیں. تو میں نے کہا کہ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر بیٹھتا ہوں تو پھر اس جگہ بیٹھنا پڑے گا جہاں حضور بیٹھے ہیں، یہ معاملہ. اور اگر نہیں بیٹھتا تو حضور کے حکم کی نافرمانی ہوگی. تو فرماتے ہیں میں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضور کے فرمانے پر میں بیٹھ گیا لیکن جلدی اتر گیا. یعنی یوں آپ خود سواری پکڑ کے چل رہے ہیں
اور مطلب صحابی رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پھر جلدی اتر آئے. وہ بزرگ فرمانے لگے، صحابی فرمانے لگے میں جلدی اتر آیا. یعنی یہ آپ کی کیفیت ہے. تو اگر ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم ایک تو اپنی گاڑی صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے ضرورت ہوتی ہے، بعض کا بندہ کسی اور سے بھی صاف کرواتا ہے، ملازم سے صاف کرواتا ہے، دیگر کوئی ایسی سہولت مہیا ہوتی ہے صاف کرواتا ہے، لیکن ایسی کیفیت ہو کہ جناب آپ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں 5 7 10 منٹ 5 منٹ آپ نے انتظار کیا ہے اور آپ اس لیے صاف نہیں کر رہے ہیں. اچھا، صاف نہ کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں. کوئی بھی کام آپ خود نہیں کر رہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. خاص طور پر یہ برا ہے کہ آپ اس لیے کام کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ برا ہے. اور اگر آپ اس لیے صاف نہیں کر رہے، آپ کو پتا ہے میں کپڑے وپڑے چینج کر کے نکلا ہوں، باوضو ہوں، صاف ستھری کیفیت میں ہوں، تو میں اگر یہ کام کروں گا تو ممکن ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں، تو یہ ایک الگ وجہ ہے، یہ ایک الگ ریزن ہے، اس کی ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے دیگر کوئی اور کام ہے، آپ تیاری کر رہے ہیں، 5 منٹ ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ نے جلدی سے ملازم کو یا کسی کو کہا، بچے کو کہا، بھائی کو کہا، بیٹے کو کہا جلدی سے صاف کر دیں، اتنی دیر میں 5 7 منٹ میں تیاری کر کے آ جاؤں، تو یہ الگ وجوہات ہیں. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام تواضع فرمانے والے تھے، انکساری فرمانے والے تھے. یہاں جس کو میں نے شروع میں جو بات کی، میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو نالین شریف ہیں، آج کل آپ نے بہت ساری جگہوں پر نبی کریم علیہ السلام کے نالین شریف کی زیارت کی ہوگی، اور زیارت کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور کوئی سال 2 سال 4 سال سے نہیں، بلکہ صدیوں سے جو حضور سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضور کے ناخن تھے حضور کے، تو آپ نے دنیا سے جاتے وقت کی وصیت کی کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں تو ان کو میری آنکھوں پر رکھا جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بخاری کی حدیث موجود ہے، آپ کے پاس حضور کی چادر تھی، تو آپ نے کہا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفن دینا ہے، لعلی کفن فیہا، مجھے اس چادر میں کفن دینا ہے. اور بھی کئی ایسی روایات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام نے چیزیں سنبھال کے رکھی تھیں. بلکہ 2 3 بھائی تھے، تو ان کے پاس 2 بھائی تھے، ان کے پاس جائیداد بھی کافی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کا بوجھ مبارک تھا، ان کا بال مبارک تھا. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم جیسے باقی جائیداد آدھی کر رہے ہیں والد صاحب کے جانے کے بعد، تو یہ وہ بوئے مبارک ہے، ہم اس کو بھی معاذ اللہ اس کے 2 حصے کریں گے. تو دوسرا جو بھائی تھا اس نے کہا، جو جس کے دل میں زیادہ شوق محبت رغبت تھا، اس نے کہا کہ ایسا کریں ساری جائیداد آپ رکھیں، حضور کا بوئے مبارک 2 حصے نہ کریں، وہ سارا مجھے دیں. تو وہ انہوں نے ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کس نے سوال کیا کہ بوئے مبارک لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں، ہم کیسے پتہ چلائیں کہ یہ انہی کے مبارک بال ہیں؟ فرمایا ان کے سامنے درود پڑھو، وہ جھومنا شروع کر دیں گے، پڑھیے جدو درود کے زلفاں جھوم دیا. تو یہ جو تبرکات کی بات ہے، جو حضور ذات سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ ہیں تو واقعی شان و شوکت والی، برکت والی، تعظیم والی، ان کی تعظیم کی جائے گی. البتہ جو آج کل کا جو ہمارا دور ہے، جس میں ہمارے لوگوں نے 10-20 تبرکات پہ گزارا نہیں ہے، 200-300 تبرکات ہوتے ہیں، تو یہاں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات تبرکات اٹھانے والے، لے جانے والے، زیارت کروانے والے، وہ اللہ جانے ان کو اتنے ہول سیل پر کہاں سے مل جاتے ہیں. ہم کوئی کچی بات نہیں کریں گے، لیکن بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے، جب لوگ حج کر چکے ہوتے تھے نا، تو حج کرنے کے بعد لوگوں کو باقاعدہ کوئی کوڑا وغیرہ پکڑ کر لوگ فرماتے ہیں، اوے عراق والو عراق چلے جاؤ، اور شام والوں چلو شام چلے جاؤ، اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، اور فلاں علاقے والوں اٹھو جاؤ، نکلو یہاں سے، پہنچو اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو پہنچو. حضور خیر ہے، خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اور اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس کی ہیبت و جلال تمہارے اندر باقی رہے. رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن روٹین میں جب بندہ ایک جگہ رہتا ہے، آہستہ 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 وہ اس کی جو ایک خاص قسم کا اس کا روب ہے اور اس کی جو تعظیم ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ، اس کو اللہ نصیب کرے. میں مولانا صاحب کا میں کہ مولانا صاحب لوگوں کہتے ہیں بات کرتے نا تاڑے بھجتے پھرتے ہیں، وہ کریے کیجیے، پھر ساڑھے تے جمدی بھی سیتے رہنا.
میں نے کہا بڑی بات ہے، آرام نے حال لمبا پا لیا، بس کم از کم یہ تو کہہ دو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس زیارت بالکل کریں، کروائیں، سارا کچھ ہو، لیکن میرے خیال میں یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ اس گلی میں تو اس گلی میں تو اس گلی میں تو وہاں تو وہاں تو وہاں۔ اس سے وہ ہیبت و جلال نہیں رہتی، اس سے وہ روب نہیں رہتا۔ میں اگر اس پر مزید تفصیل سے آگے جاؤں گا تو ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہاں، جس بات کا ہمیں اگر نسبت کا پتہ چل گیا، اگر کہنے والے نے جھوٹ بھی بولا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، ہم احتیاط کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بار کسی نے حدیث پاک سنی، کسی کام سے حضور نے منع فرمایا تھا، تو وہ کام ایسا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ خود شش و پن میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ مجھے پتا ہے، میں اس میں احتیاط کرتا ہوں۔ تو وہ کام جس سے منع کیا گیا تھا، وہ جس محدث نے وہ پڑھا، تو انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور اس کام کا نقصان یہ تھا کہ بندے کو برس ہونے کا خدشہ ہے، جیسے نہیں عجیب سے دھبے پڑ جاتے جسم پہ، تو وہ پڑ گئے، یہ پریشان ہو گئے۔ بعد میں التجا کی، استغاثہ کیا، حضور کی خدمت میں گزارش کی، خواب میں حضور تشریف لائے تو عرض کی حضور میں یہ دیکھیں کیا حالت ہو گئی، تو فرمایا منع کی تصویر نہ کرنا، جب جو منع کیا تھا پتہ چلا تھا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگلی گفتگو نہ وہ زیادہ قابل ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید سند میں کچھ ضعف ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ یہ موقع ملنے پر میں آگے یعنی 10-12 دنوں میں آپ کو اس کی بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ یہ ضعیف کا کیا مطلب ہے، یا یہ حدیث صحیح نہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کہنے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جو سند ہے پیچھے، جو پہلے دن آپ کو بیان کی تھی، اس سند میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، تو اس لیے میں کر بیٹھا۔ تو حضور مہربانی فرمائیں، ارشاد فرمایا یہ خواب کی کیفیت ہے، ارشاد فرمایا یار تو سند کے پیچھے پڑ گیا، جب ہمارا نام آ گیا تھا تو رک جاتے، جب ہماری طرف سے منع کر دیا گیا تھا تو رک جاتے۔ تو ہم جب کوئی کہے گا کہ حضور کے بال مبارک ہیں، یہ حضور کے نالین شریف ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو زیارت کرنا نہ کرنا جداگانہ امر ہے، لیکن اس کے بارے میں کمزور بات نہ کہیں، محتاط رہیں۔ ہاں، یہ جو اٹھا کر چلنے والے ہیں، یا یہ جو اتنا زیادہ جو سسٹم لے کر جانے والے ہیں، تو ان کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ہمیں کیسے احترام کرنا چاہیے۔ شفا شریف کی عبارت میرے سامنے ہے، اور یہ مصنف قاضی ایاز مالکس کے مصنف ہیں شفا شریف کے، اور 544 سن ہجری ان کا وصال ہے، یعنی تقریباً آپ اسی لحاظ سے دیکھیں تو وہ 1149 بنتا ہے، ابھی 1445 سن ہجری ہے، 2024 ہے، یعنی تقریباً 1000 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر جب حجرہ پاک کی قبروں کو سلام کرتے، حاضر ہو کر 100 سے زائد مرتبہ کہتے حضور پر سلام، حضور پر سلام، حضرت ابوبکر پر سلام، پھر پلٹتے ہوئے ممبر شریف پر حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے۔ ٹھیک، اچھا، اسی شفا شریف میں اگلی عبارت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ آپ کے تمام اسباب، تمام مشاہد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کے تمام مکانات، متعلقہ اشیاء اور جن چیزوں کو آپ نے مس فرمایا یا جو آپ سے معروف ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانی چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، بجا لائیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔